السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ناظرین، آج ہم موجود ہیں تھانہ حاجی پورہ میں، جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بڑی شان، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑا نام اور کرائم اور جرائم کے اسپیشلسٹ سرجن جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سیالکوٹ کی تاریخ کے اندر مختلف تھانوں میں الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور وہ سیالکوٹ کے لیے نہیں، پنجاب پولیس کے لیے بھی بطور ماڈل ثابت ہوئے ہیں. آج اس شخصیت سے چند باتیں کرنے کے لیے، ان کا ویژن آپ کو بتانے کے لیے، پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہنے کے لیے اور ان کے معاملات کو جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں تھانہ حاجی پورہ کے مدبر اور بہادر اور نہایت ہی ہر دل عزیز شخصیت میری مراد میاں عبدالرزاق آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم ان کے ڈپارٹمنٹ اور ان کی ذاتی نجی کچھ زندگی کے بارے میں سوالات جانیں گے انہیں کی زبانیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بس اللہ کا شکر. جب سے آپ کی تعیناتی ہوئی تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں مبارکباد اس سلسلے میں آپ کو اس کے ساتھ ان الفاظ میں دوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے جدید تعلیم تربیت کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ ذاتی شوق تھا، والدین کا حکم تھا، یا کہ کوئی خاندانی کوئی نظام تھا؟ اس میں یہ کہ جیسے پتہ آپ کو جو ہمارے پاکستان کا نظام ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک آپ نے کوئی شعبہ ہوتا کہ آپ اس میں اسٹڈی کریں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے یا انجینئر بن جائیں گے. کئی لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر کے لیے پڑھتے ہیں لیکن انجینئر نہیں بنتے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو جرمن بات یہی ہے، ظاہر ہے کہ مجھے فورسز کا شوق تھا، آرمی میں، پولیس میں. ٹھیک ہے، میرے بھائی جو ہیں بھی آرمی میں کرنل ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے فورسز کا شوق تھا. تو پولیس میں نے آرمی میں ٹرائی کی تھی لیکن پولیس میں میری سلیکشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جدید دور میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں تک آیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پولیس کسی زمانے میں تھی وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے. ابھی ہمیں لوگوں کا جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے، وہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ابھی بھی پولیس کے متعلق وہی جو آج سے سالوں پہلے لوگوں کے خیالات تھے، وہی لوگوں کے بھی خیالات اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پولیس ابھی چینج ہو چکی ہے، اور بالکل جدید جتنے بھی وسائل ہیں وہ پاکستان کی پولیس، پنجاب پولیس وہ بھی استعمال کر رہی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو آتے ہیں وہ ہم اپنی کاغذ کے ذریعے لوگوں کو مائل کرتے ہیں کیمرے لگوائیں. تو اس کے علاوہ جو پولیس کے اپنے بھی کیمرے مختلف چوکوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا اچھا نظام ہے کہ ان کی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو پھر ٹریس کرنا ایزی ہو جاتا ہے. جس طرح لاہور میں سیف سٹی کے نام سے کیمرے لگائے گئے، سیالکوٹ کے اندر بھی اسی طرح سیف سٹی کے حوالے سے کچھ نگرانی جو ہے خاص دنوں کی بجائے عام دنوں میں بھی ہو رہی ہے. بالکل عام دنوں میں ہو رہی ہے. جو مین شاہراہیں ہیں، جو مین چوک ہیں، ان سب کی نگرانی انشاءاللہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ تازہ ترین کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو آپ نے استعمال کی ہو جس سے آپ کا اپنا بھی حوصلہ بڑھا ہو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی اس سے کچھ کہہ لیں حوصلہ افزائی بھی ملی ہو اور ان کو گائیڈنس ملی ہو. بالکل. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم میں ایسا جو کوتوالی تعینات تھا، تو یہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے کی بات ہے. تو پتنگ بازی بہت تھی. ٹھیک ہے، لیکن لوگ قابو نہیں آ رہے تھے کہ کیسے ہم ان کو کنٹرول کریں. ایون کہ ہم بہت زیادہ ریڈ ہم نے کیے گلی محلوں میں، لیکن لوگ چھتوں پہ کئی لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے. جب ہم دروازہ کھلواتے تھے 10 منٹ 15 منٹ بعد، تو جو ان کے پاس پتنگیں ڈوریں ہوتی تھیں وہ غائب کر لیتے تھے. الٹا پولیس پہ بلیم کرتے تھے کہ جو پولیس نے ہمارے گھر آ گئی ہے، ہم تو پتنگ اڑا نہیں رہے تھے. تو اس کا میں نے بھی حال یہ نکالا کہ میں نے جو ڈرون کیمرہ نا وہ میں نے اسلام متعارف اس میں کرایا کہ اس میں ہم نے جو بھی چھتوں پہ لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے ان کی ہم نے فوٹیج بنائی. ان کے خلاف نے ثبوت اکٹھا کیا کہ یہ بندہ پتنگ بازی کر رہا ہے. تو پھر ثبوت پرو کے جب ہم لوگوں کو گرفتار کیا تو لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ پولیس نے ہمیں گرفتار کیوں کیا ہے. تو اس لحاظ سے جو بندے کہتے ہیں یہ ہماری چھت استعمال ہوتی ہے، وہ وہاں جہاں آ کے اڑاتے ہیں، وہ بھی سارا مسئلے حل ہوئے. آپ جو اصل مجرم تھے، ملزم تھے، ان کو پکڑا، ان کو انہیں پکڑا جب. تو اس میں لوگوں پہ ایک خوف طاری ہوا کہ یہ جو ابھی جو پتنگ اڑائے گا وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے ابھی وہ ہم فوری نہ پکڑے جائیں، نیکسٹ ڈے پکڑے جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پورے پنجاب میں بعد میں آئی جی صاحب نے اس کو لانچ کیا کہ یہ ڈرون کیمرے استعمال کیے جائیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سیالکوٹ شہر میں پتنگ بازی ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کاوش تھی، ایک سوچ تھی
जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया और हमें इसमें काफ़ी इसमें कामयाबी हुई हमें। अच्छा, जिस तरह आपने पतंगबाजों के खिलाफ गैर आतंक किया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तो आप एक क्राइम और जराइम फाइटर SHO जो है ना वो समझे जाते हैं और कहलाए जाते हैं। आपका पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शहरी हलकों में आपका जो है ना वो आपको इन अलकाब से याद किया जाता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे मर्डर केस को हैंडल किया है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये आपका शौक़ है या कि पुलिस डिपार्टमेंट अफसरान की आपको खुसूसी हदायत होती है? नहीं, मैं होम मिनिस्टर का इंचार्ज रहा हूँ पहले तकरीबन 3.5 साल। उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा मर्डर केस मैंने इन्वेस्टिगेट किए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड मर्डर भी थे, काफ़ी मुश्किल केस थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो किसी भी शो में बंदा हो, चाहे पुलिस हो, कोई डिपार्टमेंट भी हो, तो उसके ज़िम्मे अल्लाह ने 2 काम लगाए हैं। एक उसकी नीयत ठीक हो, दूसरा स्ट्रगल। बाकी जो कामयाबी है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदा नीयत ठीक हो और स्ट्रगल भी कर रहा हो तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि ये बंदा नीयत भी इसकी ठीक है, क्योंकि नीयतों के राज अल्लाह जानता है ना कि बंदे की नीयत ठीक है। आपने काम तो करना है, लेकिन अगर ये दोनों काम कर लेंगे, नीयत भी ठीक कर लें और कोशिश अपनी पूरी करें, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा केस हो जो ट्रेस ना हो। तो मेरा भी इसमें यही होता है, मेरी कोशिश होती है कि एक तो नीयत से काम किया जाए और जो बिल्कुल इसमें जो हमारी स्ट्रगल है वो 100% हो और लगातार हो। ठीक है, जितना भी आप केस को टाइम ज़्यादा देंगे तो मैं समझता हूँ वो इंशाल्लाह कोई ऐसा केस जो ट्रेस ना हो। यानी मेहनत करना, स्ट्रगल करना हमारा काम है, नतीजा अल्लाह के पास है। बिल्कुल, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, और वो किसी की मेहनत को ज़ाया भी नहीं करता। नहीं, अल्लाह ताला रिजल्ट ज़रूर देता है। ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर एक मैं इससे मुख्तलिफ ज़रा सवाल करूँगा कि मंशियात फरोशी के बढ़ते हुए कारोबार कह लें, उसका बिजनेस कह लें, उसका पुलिस को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम देखे ना लोगों की जान माल की हिफाजत, तो उसके अलावा जो माशरती बुराइयाँ हैं, ये मनशियात है, जितने भी जुआ खाने कटे हैं, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं इसको ओन करता हूँ। ठीक है, अगर किसी जगह भी कहीं मनशियात सरेआम फ़रोख्त होती है, कुछ लोग छुप के करते हैं या कोई वो डाज कर लेते हैं, ठीक है, वो पुलिस उनके पीछे ही होती है। लेकिन अगर किसी जगह पे बिल्कुल सरेआम या डंके की चोट पे लोग काम करते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको उसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराऊँगा कि उसकी पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस को उनका कितना खौफ होना चाहिए कि ये काम सरेआम ना हो कोई। ठीक है, जो बंदा कर रहा है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई हो। तो इंशाल्लाह मेरा भी जितने भी मनशा फरोश हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हमने बिल्कुल उनके रेड भी किए हैं, और जो भी हमारे रडार में आ गए हैं बंदे वो इंशाल्लाह जेल जाएंगे। हालिया दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ ऐसी सामने आई हैं, थाना हाजीपुरा में भी और कोतवाली में भी आपने बहुत सारे मनशियात को पकड़ा। बिल्कुल, जो बंदा मनशियात बेचता है उसके अलावा उसके लिए बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, IG पंजाब ने जो है ना वो थाना कल्चर के बारे में, तब्दीली के बारे में बहुत बड़ा ऐलान किया, वादे दावे किए। आप क्या समझते हैं, वाकई थाना कल्चर में कुछ तब्दीली आई है या अभी इस्तिलाहात की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि हर जगह जो है ना वो गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अगर एक बंदे का ज़ाती इंडिविजुअल फेल है ना, अगर अच्छा काम करता है यूनिफॉर्म पहन के, तो ये पूरी पुलिस की इज्जत होगी। अगर वो ज़ाती तौर पे गलत काम कर देता है तो पूरी पंजाब पुलिस बल्कि पाकिस्तान की पुलिस बदनाम होती है। तो एक तो ये है कि हमें भी इनको अपने जो मुलाजमीन इनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि आपका एक फेल पूरे डिपार्टमेंट की जो वो बदनामी है और पूरे डिपार्टमेंट के लिए नेक नामी है अगर अच्छा काम होगा तो। दूसरी बात यह है कि लोग डायरेक्ट थाने एक्सेस नहीं करते हैं। मैं ये लोगों से उनसे शिकवा भी करूँगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब आप थाने आते हैं ना, तो थाने का हेड अगर SHO उधर मौजूद है तो आप उसको अप्रोच करें। अगर आप समझते हैं कि आपका जायज़ काम है और नहीं हो रहा तो आप SHO के पास ज़रूर जाएँ। यानी ये आप ओपनली लोगों को कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं ज़रूरत है, डर खौफ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं कोतवाली था तो मेरे पास टेक्निकल कॉलेज के 2 लेक्चरार आए। ठीक है, वो मुझे मिलना चाह रहे थे किसी वाले से, लेकिन वो थाने दफ्तर आने से थोड़ा चाह रहे थे। ठीक है, जब मैंने को बुलाया अंदर, उनसे तारुफ फ़ोन कर मैं हम लेक्चरार हैं, तो वो कह रहे हम तो बड़ा ना कह रहे थे क्या होगा SHO कमरे में। हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप अगर मिलेंगे, SHO भी आपका भाई है, आपके मुआशरे से है, आपकी बरादरी से है। बिल्कुल अगर आप मिलेंगे तो मैं दावे से बात करता हूँ, मैं अपनी इंशाल्लाह बात करता हूँ। कोई बंदा भी जिसका जायज़ काम मेरे पास आए, उसका काम अगर नहीं होगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल, मैं हर जगह जवाब दे हूँ। तो ये लोगों को चाहिए कि कई लोग इस तरह करते हैं कि कोई बंदा साथ ले आते हैं मोहल्लेदार, उसमें कई लोग अच्छे भी होते हैं, लोगों के साथ चलते हैं थाने में काम, कई बंदे को हमारे साथ चले जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो टाउ टाम कहते हैं, वो शरीफ आदमी से पैसे लेते हैं, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं आपके नाम पे, पुलिस के नाम के, मैं थाने जा रहा हूँ अगर पैसे देने हैं। अब अगर वो पैसे वो खुद खा गया है, पुलिस को पता ही नहीं को नहीं है, वो जो गरीब आदमी है उसे नाम तो लेना को नहीं, उसने कहना जो पुलिस खा गई है। असल करप्शन ये है। तो ये है कि ये मैं चीज़ें लोगों को यही गाइड कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट थाने आएँ। अगर आपका थाने में तफ्तीशी अफसर बात नहीं सुन रहा या और आपको इशू है
تو ایس ایچ او سے ملیں آگے، مجھے ملیں آگے، جو بھی ان کا متعلقہ ایس ایچ او کسی تھانے میں بھی ہو. اگر پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوتا، جائز کام ہے آپ کو، تو پھر بالکل وہ ایس ایچ او ذمہ دار ہے اس بات کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے ہونہار اور جو کامیاب آفیسر ہیں، جس طرح سیالکوٹ صدر سرکل کے ابھی عمران عباس صدر صاحب ہیں، ان کی خصوصی ہدایات میں بہت ساری کامیاب کارروائیاں ہو رہی ہیں، متعدد کامیاب کارروائیوں کے باوجود کرائم اور جرائم میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا جو کامیاب کارروائیاں ہوتی ہیں ان سے کرائم میں بالکل فرق پڑتا ہے. جو گینگ ہم پکڑتے ہیں، جو ایکٹیو گینگ ہوتے ہیں، ان کے پکڑے جانے سے بالکل جرائم میں کمی آتی ہے. جرائم زیرو نہیں ہو سکتا، جب سے دنیا بنی ہے یہ جرم بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہی ہماری جنگ ہے جرائم کے خلاف ہے. جو کرمنل لوگ ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ان کو جرائم کرنے نہیں دیں گے. ہماری کوشش ہوگی میکسیمم لوگ جو جرم کر رہے ہیں وہ ٹریس ہوں، جیل جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تو بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جرائم زیرو نہیں ہو سکتا. جب تک جرائم ہوتا رہنا، پولیس نے ان کو پکڑنا ہے. پہلے ہمارے دو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جرم کو روکنا. پہلی ہماری کوشش ہوتی ہے پیٹرولنگ کریں، یو سی اسکواڈ، ناکہ بندی، کہ کوئی جرم نہ ہو. اگر خدا نخواستہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہمیں اس کی ڈیٹیکشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں جو کام جو ہو رہے ہیں، پریونشن بھی ہو رہی ہے، ڈیٹیکشن بھی ہو رہی ہے. ملزمان کی گرفتاری سے رہائی تک قانون کی کمزوری، یعنی جو آپ وہ رپورٹ ایف آئی آر لکھتے ہیں یا جو وہ آپ ضمنی لکھتے ہیں، یا کہ عدالتی انصاف، عدالتی ریلیف اس ملزم کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مسئلہ میرے خیال میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پولیس بھی کوشش کرتی ہے کہ ملزم کو سزا ہو. ٹھیک ہے، عدالتیں بھی جو ان کے پاس ایویڈنس جانی ہے اس لحاظ سے انہوں نے اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ نا لوگ جو غلط بندے ایف آئی آر میں ڈال لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں یہ رابری ڈکیتی کیسوں کی، چوری کیسوں کی، اس میں مدعی پیروی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ مدعی کورٹ تک جاتے ہی نہیں ہیں. اگر عدالت کے سامنے کوئی گواہ مدعی پیش ہوگا تو پھر ہی کورٹ فیصلہ کرے گی نا. تو موسٹلی کیسوں میں جو میرا اپنا تجربہ ہے، یہ لوگ رابری اور جو کرائم گریس پراپرٹی ہے اس میں لوگ پیروی نہیں کرتے ہیں. وہ اگر پیروی نہیں کرتے تو بلیم پولیس پہ آتا ہے اور ہمارے نظام پہ آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر لوگ پیروی کریں تو بالکل عدالت سے ان لوگوں کو سزا ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ اگر جس طرح بات کر رہے تھے کہ کسی ایف آئی آر میں اگر مرڈر کسی اور نے کیا، جرم کسی بندے اور نے کیا ہے، جس طرح نامعلوم بندے مقوع کر لیتے ہیں، لیکن وہ مخالفین کے اوپر یہ افیئر ہوتی ہے. تو جب وہ ان کی جو چیک ہوتی ہے کہ یہ بندے اس ٹائم موجود تھے نہیں تھے، تو اس لحاظ سے جو اصل ملزمان ہیں ان کو فائدہ مل جاتا ہے. وہی پولیس پہ بلیم آتا ہے یا سسٹم بلیم آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر مدعی جو ہیں وہ اپنی صحیح ایف آئی آر کروائیں، جو پراپر جو وقوع ہوا ہے وہی لکھوائیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ملزم بچ سکے. بات تو نہیں آگے کہ مدعی سست اور گواہ چست؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس ہوتا ہے نا یہ سارا مدعی کے گرد ہی گھومتا ہے. اگر مدعی فرض کریں کسی آپ ایف آئی آر میں آدھا جھوٹ بولتا ہے، آدھا سچ بولتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس کو کورٹ میں ثابت کرنا مشکل ہوگا. انویسٹیگیشن میں پولیس اگر سمجھتی ہے کہ یہ 5 بندوں میں 3 بیگنا ہے، 2 یہ موقع پہ موجود تھے، تو وہ پہلا تو فالٹ وہیں پہ آ گیا نا. لیکن پولیس نے ظاہر جو بندے بیگنا ہے ان کو گناہ گار تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس میں ہے کہ مدعی کو چاہیے جو بندہ بھی مدعی بنتا ہے بالکل اپنی جو ایف آئی آر ہے وہ حقیقت میں اپنی وہ چاک کروائے اور اس کی پیروی کرے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سزا نہ ہو، ضرور سزا ہوگی. یعنی اگر سچ کی بنیاد رکھی جائے گی تو اس کا فیصلہ آسان ہو جائے گا، آپ کو بھی آسانی ہوگی اور عدالت کو بھی اس پہ فیصلہ دینے میں آسانی ہوگی. بالکل ظاہر جب ڈاؤٹ کریٹ ہوگا تو ڈاؤٹ ہمیشہ ڈاؤٹ کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. تو اگر مدعی بھی سچ لکھواتا ہے، پولیس بھی تفتیش کے مطابق کرتی ہے کہ واقعی یہ بندہ گلٹی ہے، گناہ گار ہے، یہ اس کے ایویڈنس ہے، تو اس لحاظ سے اگر کورٹ کے سامنے اگر پولیس کے سامنے 5 بندے آتے ہیں، 2 گناہ گار ہیں، 3 بیگن ہیں، تو پھر وہ اس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اگر بندہ سچ بولے گا مدعی تو اس کو ضرور سزا انشاءاللہ ہوگی. اچھا، آپ کرائم کے حوالے سے اور مرڈر کے حوالے سے بہت سارے کیس آپ نے دیکھے ہیں جو اکثر پنجاب کے اندر بالخصوص مرڈر ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اجرتی قاتل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جو پیسہ لے کر جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں. تو کیا اس کے اندر بھی پولیس کے اوپر الزام ہے کہ پولیس ان کو ریلیف دے دیتی ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ وہی جو میں پہلے بات آپ سے کہہ رہا تھا نا، اگر فرض کریں کسی نامعلوم ملزمان نے قتل کیا ہے تو اگر مدعی اس میں اپنے جو اس کے مخالف ہیں ان کے اوپر ہی ایف آئی آر پتہ کہ فلاں بندے نے فائر مارے ہیں، اور جب تفتیش ہوگی تو پتہ کہ فلاں بندہ وقت وقوع بیرون ملک ہے، یا وہ وقت وقوع فلاں جگہ موجود ہے، یا فلاں اس کی ایلی بھائی اتنی اسٹرانگ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر وہ بندہ تو بچ جائے گا. اب انہوں نے ایف آئی آر کروا دی اس بندے کے اوپر، جو نامعلوم ملزمان انہوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا ایف آئی آر میں. ٹھیک ہے، حالانکہ نامعلوم ملزمان جب ٹریس ہو گرفتار ہوتے ہیں ان کی شناخت پیڈ ہوتی ہے. اگر وہ جرمن ان کے اوپر ان کی شناخت پیڈ ہو، ان کو مدعی ان کو صحیح ہو، ان کو پیروی کریں تو ان نامعلوم ملزمان کو ضرور سزا ہوتی ہے. لیکن عام طور میں یہ ہوتا ہے
کہ مدعی خود ان ناملزموں کو چھوڑ کے جو اس کے اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کے اوپر پرچہ کرا دیتے ہیں. اس لحاظ سے پھر جب تفتیش میں بات سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ بندے تو یہ موقع موجود نہیں تھے, مارنے والے فلاں بندے تھے. جب وہ فلاں بندے پکڑے جاتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ڈبل آ جائے گی بات کہ یہ پہلے مدعی کہہ رہا ہے کہ یہ ملزم ہے, بعد میں کہہ رہا ہے یہ ہے, یہ پولیس یہ کہہ رہی ہے, مدعی یہ کہہ رہا ہے, تو پھر اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. ملزم کو مل جاتا ہے. اچھا, کرائم اور جرائم کے خاتمے کے لیے یا اس کی کمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو پولیس کو اور عوام کو مل کر اٹھانے ہوں گے جس سے کرائم کی شرح میں کمی آ جائے؟ یہ بالکل دیکھیں نا, جو ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں آپ سمجھیں کہ شاید 1% بھی لوگ نہ ہوں جو کرمنل ہوں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور صرف وہی لوگ اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کر کے پریشر ڈال کے لوگوں کے اوپر انہوں نے اپنا پریشر ڈالا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر جو محلے دار ہیں, جو لوگ ہیں, جو شہری ہیں, اگر وہ اپنی صحیح ذمہ داری نبھائیں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ پولیس اکیلے کچھ بھی نہیں کر, جیسے کہتے ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ ہو تو کامیابی ہوتی ہے, یہ بالکل بات درست ہے. جو محلے میں جو بھی جرم ہو رہا ہے وہ کرایہ دار نیا آتا ہے, وہ بغیر انٹری کے رہ رہا ہے, یا اس کی ایکٹیویٹی مشکوک ہیں, بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یا وہ دن کو آتا ہے رات کو نکلتا ہے, بعد دن کو نکلتا ہے, یعنی کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر بندہ جو محلے دار ہے وہ بالکل نوٹ کر سکتا ہے. تو اگر شہری پولیس کو انفارم کریں اس لحاظ سے تو میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے شہریوں کے تعاون سے, ٹھیک ہے. ایز اے پولیس آفیسر آپ جو کہہ لیں امن معاشرے کی بہتری کے لیے اب جو ہے عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل یہی ہے کہ بندے کو اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگنا چاہیے, جو اس کا حق ہے اس کی ڈیمانڈ ہی کرنی چاہیے. جب بندہ اپنے حق سے زیادہ مانگے گا, ٹھیک, اپنے حق سے تجاوز کرے گا تو ادھر خرابی پیدا ہوگی. ہمیشہ اپنا حق ہی مانگے اور حق سے تجاوز نہ. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کتنا غلط ہوں کتنا صحیح ہوں, ٹھیک ہے, جتنا خود وہ جانتا کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. اکثر ہمارے پاس بندے آتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ خود جانتے ہیں دونوں پارٹیاں کہ کون کتنا جھوٹا ہے کون کتنا سچا ہے, لیکن اپنے زبان سے وہ کہنے سے نا نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہر بندہ اگر صحیح بات بتائے نا, وہی بات آ جاتی ہے کہ اب جو اس کا حق ہے اس کے لیے وہ ڈیمانڈ کرے تو میرے خیال میں کافی سارے مسئلے پہلے سے حل ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں کہتے تو آپ کہنوانا بھی تو جانتے ہیں نا. وہ ظاہر تفتیش تو ہمیں پھر کرنی ہے کہ کون جھوٹا ہے کون غلط ہے کون سچا ہے. صحیح, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مدبر اور شجاعت, ایک سیالکوٹ کی آن اور شان کہہ لیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کی پہچان کہہ لیں, میاں عبدالرزاق, اور ہمارے سوالوں کے دے رہے تھے جوابات, اور انہوں نے بڑی دیکھیں دو ٹوک باتیں جو ہیں نا وہ کی ہیں. یقیناً آپ کو بھی بہت سارے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے جو پولیس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے تھے, آج انہوں نے بتا دیا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی جو ہے نا وہ فتح ہوتی ہے, اور ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دی ہے کہ میں ہوں یا میرے اعلیٰ افسران ہیں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر انسان ہے, تو بڑی پیاری انہوں نے بات کی ہے. بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انہوں نے مفہوم بیان کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے, جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے. دوسرے قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو یا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. ان کا کہنا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جرائم اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں, اپنی جان کی ہتھیلیوں کے اوپر رکھ کر اپنے آج کے مستقبل کو آپ کے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں, اور آپ کی ہمیں کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سپورٹ صرف اس حوالے سے ہے, نہ وہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں نہ کچھ اور مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی کے ریفرنس کے, بغیر کسی کی محتاجی کے, بغیر کسی اور معاملے کے آپ ہمارے سامنے آئیں اور ڈائریکٹ آ کے کسی بھی آفیسر کے, اور بالخصوص SHO میاں عبدالرزاق نے آج دعوت عام دی ہے, عام لوگوں کے نام پیغام دیا ہے کہ کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. تھانہ کلچر تبدیل ہو چکا ہے, واقعی تبدیلی تبدیلی آ چکی ہے پاکستان کے تھانوں میں, پنجاب کے تھانوں میں. آپ براہ راست آ کر اپنی کسی بھی سائل کو جو مسئلہ ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں, اور اس کے حل کے لیے شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.